ایک کوئی بندہ اگنی کے گرد چکر لے کے جو شادی جائز کرتا ہے، طریقہ کیا ہے اس وہ کو شادی بتا مانتے ہو؟ ہاں بھائی میں تو نہیں جواب مانتا ہوں شادی اس کی. نہیں مانتے، اس کا مطلب تمہارے مطابق ہر ہندو جو ہے نا وہ حرامی ہے. ہم سب کو نہیں کہہ رہے، ہم صرف گستاخ رسول کو کہہ نہیں رہے. نہیں نہیں، ابھی تم نے کہا کہ تم نہیں اس تم شادی نے کو جو ہاں سوری سوری ایڈم صاحب کنٹینیو. تم نے ابھی کہا تھا کہ جو بندہ اگنی کے گرد شادی کرتا ہے اس کو تم شادی نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہوا ہر ہندو حرامی ہوا نا تمہارے مطابق. نہیں نہیں، میں گستاخ رسول کے بارے میں تو کہہ رہا ہوں. نہیں، گستاخ رسول کو ارے بعد میں بھائی بھی ابھی دیکھتے ہیں نا. کرائٹیریا بتایا تو نے. تو کیا اگنی کے گرد چکر لے کے شادی کرنا جائز شادی ہے؟ ارے ہے تو اپنے باپ کے اولاد نا. میں وہی پوچھ رہا ہوں، کیا اگنی کے چکر لے کے شادی کرنا کنفیوز. جائز شادی ہے؟ ارے جائز نہیں ہے، میرے جائز نزدیک نہیں ہے، نہیں تو ہے اس جائز. کا مطلب اسلام کے تمہارے نزدیک نزدیک ہر ہندو جو ہے وہ حرامی ہے بیسیکلی. نہیں. اچھا میں ہر ہندو کو ہندو چھوڑ کو دو نا ایڈم نہیں صاحب. بول رہا ہوں سہل جناب. ایک منٹ گوگلی دادا. جاتا ہوں، باری باری جاتا ہوں، اوکے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، تو جائز شادی تمہارے نزدیک کیا ہے؟ پہلے مجھے جائز شادی بتاؤ. گوگلی جائز شادی بتاؤ کیا ہے؟ انمیوٹ کرو چلو گوگلی. آپ وہ جائز شادی کسے آیت کہتے ہیں؟ دیکھ لینا سورہ قلم کے آیت نمبر دکھاتا ہوں آیت، 13 مجھے یاد اور ہے آپ زبانی، دونوں مجھے فیصلہ کر زبانی لینا. یاد ہے، جو تم کہہ رہے ہو اس میں نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ جائز شادی کسے کہتے ہیں؟ بھاگ گیا بھاگ گیا انڈین ہے نا سالا، بھاگ گیا. بھاگ گیا. اور میں آپ کو بتا دوں، آپ اس بات پہ غور کرنا، ایکسپوز نہ آپ کریے وہاں بھی، تک ایڈم صاحب آپ کو لے نہ کے جا رہے ایکسپوز تھے. کریے، نہ نہیں ایکسپوز کرنے، کریے کیونکہ ابھی یہ آنے والا نہیں ہے ایڈم صاحب، یہ آنے والا نہیں ہے، لیکن یہ کسی سن اور. رہا ہے. اوکے نہیں کر لے. اس کو ضروری ہے یہ ڈوز دینا. آپ نے کہا، جو آپ نے ابھی کہا کہ آپ مسلمان جو طریقہ ہے شادی کا، نکاح کا، اس کے علاوہ آپ کسی بھی اور طریقے کو آپ جائز نہیں سمجھتے، اور پھر وہ جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی. میں اپنے منہ سے وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن آپ کے رسول اللہ نے خود کنفرم کیا ہے کہ ان کے والد اور ان کی والدہ یہ دونوں کافر تھے، مشرک تھے. اب آپ سوچ لو کہ ان کی جو شادی ہے وہ آپ کے نزدیک ویلڈ نہیں ہے، اور اگر ویلڈ نہیں ہے تو ان سے جو اولادیں پیدا ہوئی وہ کیا ہوئی، اس پہ غور کرنا. تو سر محمد صاحب کی اپنی اولاد پھر وہی ہے، کیونکہ محمد نے خود جب شادی کی تھی اس وقت وہ کفر میں تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ گمراہ تھا اور ہم نے اسے ہدایت دی. اور محمد جب ختیجہ سے شادی کی تو اس وقت ختیجہ اور محمد دونوں کے دونوں گمراہ تھے. تو بائی دا وے وہ شادی بھی جائز نہیں تھی، تو فاطمہ بھی جائز اولاد نہیں تھی. اس پہ غور کرنا. ہم کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میں نے سٹارٹنگ میں ہی بولا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگ آ کے اتنا بولنے کے بعد بھی اگر انگلی کرو گے تو جواب تو ملے گا، اچھے انداز میں ملے. محمد یاسین، محمد یاسین صاحب آواز آ رہی ہے؟ محمد یاسین صاحب آواز آ رہی ہے؟ اوکے، ڈسکنیکٹ ہو گئے. السلام نہیں علیکم. آ گئے. وعلیکم السلام. مسلم ہے کیسے ہیں پیارے بھائی بھائی ابھی جان، ٹھیک تک؟ ہو؟ جی جی ہم ٹھیک. الحمدللہ. نمازیں پڑھتے ہیں سر؟ جی الحمدللہ. میں نے آپ سے صرف ایک سوال کرنا ہے. میں پاکستان سے ہوں بیسیکلی. کر لینا، آپ کو پورا موقع دیں گے ہم. آپ نمازیں جی پڑھتے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. اوکے، اتحیات سنا دے. میری ایک بات سنیں، میں سناتا ہوں آپ کو الحمدللہ سب کچھ سناتا اوکے ہوں. جی. آپ نے محمد ابھی یاسین، اس میں بات یہ ہے کہ ہم جی جی صرف مسلمانوں سے اس وقت بات کریں، مسلمان اونلی اسٹریم ہے، تو آپ اتحیات سنا دیں، اس کے بعد جتنے مرضی سوال کریں. ایک کی بجائے آپ 4 کر لینا. جی جی ہاں چلو ٹھیک ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ختم ہو گیا اتنے پہ؟ السلام نہیں علیکم. نہیں، میری بات سنیں. آپ نے ابھی پچھلے اچھا بھائی سے ایک منٹ. آپ کا سوال میں لوں گا، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آپ مومن ہیں، ہم یہ بھی مان لیتے. مجھے صرف ایک چیز جاننی تھی کہ یہ کوئی رول ول ہے اسلام میں کہ اگر آپ غیر مسلمانوں کو اگر پورا سنا دے ان کے مطالبے پہ تو اللہ آپ کو عذاب دے گا، ایسی کچھ بات ہے کیا؟
ये आप लोग पूरा क्यों नहीं सुनाते? यानी क्या ईगो हर्ट हो जाएगा आप लोगों का, या इसके लिए भी मना किया है आपके अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने? क्या मामला है? उसके बाद फिर आप अपना सवाल करें। जी, मोहम्मद यासीन साहब, इनकी आवाज आ रही है क्या एडम साहब आपको? मुझे तो नहीं आ रही। पाकिस्तानी इंटरनेट लगता है फिनिश हो गया। जो पहले भी एक पाकिस्तानी आया था उसका भी इंटरनेट ऐसे ही चल रहा था। चलिए, इनकी आवाज जब तक नहीं आती, सलमान इब्ने अब्दुल सत्तार साहब है, इनसे बात कर लेते हैं। सलमान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सुना। ओके सर, मुस्लिम है अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम। ओके, नमाजें पढ़ते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, दरूद इब्राहिमी सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने अच्छे से बात करना है, ठीक है? बैसाखी नहीं लेना है। अपनी बात जो है आप रेफरेंसेस के साथ रखेंगे। अगर आप कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको स्ट्रीम से निकाल दूंगा। अगर डिस्कशन सर्कुलर उस पे जाएगा तो भी हम फिर डिस्कशन खत्म कर देंगे। इस बात का आप ख्याल रखिएगा ताकि हम भी कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें आपके लिए या आपके रसूल के लिए। ठीक है प्यारे भाई? जी ओके सर, ये जो पहली आयत है सूरह तहरीम की, ये आपने पढ़ी है कभी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, आलिम है आप? मैं कुरान पाक का एक तालिब इल्म हूं। सर थोड़ा सा तो तालिब ऊंची इल्म। बोले यार, थोड़ा सा तो ऊंची बोले यार। आपकी आवाज काफी स्लो है प्यारे भाई। और सॉरी अब आ रही है? यहाँ से मैं थोड़ा बढ़ा के देख। तो अच्छा, ये फुल किया हुआ है एडम साहब ने। ओके, बोलिए कुछ। हेलो जी जी हेलो जी भाई, आप तालिबे इल्म है, राइट? जी ओके, अच्छा ये आयत जो है इसका शान नुज़ूल क्या है? ये जो सूरह तहरीम, इसका शान नुज़ूल है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और एक और वाक़या मुतहरत है जो कि जिन के बारे में एक शख्स के बारे में आपकी मामला आवाज हुआ था और मौला मोहम्मद बहुत फंबल हो रही है ना एडम साहब, इनकी आवाज क्या आपको सही जी आ रही सर, है? वही तो कह रहा हूँ, एक तो इतना स्लो बोल रहे हैं और ऊपर से सही नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, हेडफोन लगाया हुआ है क्या सलमान भाई आपने? जी जी वो निकाल दीजिए ना, आपके हेडफोन में मसला है। अच्छा एक मिनट जी हाँ, अब आ रही है? निकाला आपने हेडफोन? अब ठीक हो गया? हाँ, बेहतर है। ठीक है। बोलिए अब कुछ। तो ये जो है ये वाली जो आयत है ना, ये है मौला मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में, जो उन्होंने ये वाला तहैया कर लिया था कि उन्होंने शहद में खाना। ठीक है, नहीं, अभी भी सही नहीं है भाई, हेडफोन निकाल दो ना भाई। दरअसल यहाँ पे मसला है नेट का और यार छत पे तो चले जाओ ना यार, मैंने मुश्किल आपके घर में बाकी सोए में, छत पे चले जाओ। इतना दब के क्यों बोल रहे हो कि आपके घर में काफिर बैठे हुए हैं? क्योंकि फिर अगर आपकी बात हमें समझ में ही नहीं आएगी तो हम डिस्कशन कैसे करेंगे आपसे? और आप इस्लाम का दिफा कर रहे हैं तो घर वालों से डरने की क्या जरूरत है? घर वालों से डर नहीं रहा, वो सारे सारे सो हाँ, रहे हैं तो मैं सिर्फ उनके बारे तो में बाहर आ जाओ ना, छत है आपके आपके घर पे, छत है ऊपर? जी है मुझे। तो चले जाओ ना यार ऊपर, ताकि आपसे ढंग से बात हो सके। तालिबे इल्म है, नॉलेज होगा थोड़ा बहुत। हम भी चाहते हैं कोई नॉलेजेबल लोगों के साथ बात हो।
ایک منٹ رکیے گا. جی مین وائل محمد یاسین صاحب آپ کیا پرماننٹ آپ کا انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے کیا؟ محمد یاسین چلے محمد یاسین صاحب میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں. آپ اگر بات نہیں کر رہے ابھی تو پھر سے جڑ جائیے گا. میری آواز آپ کو نہیں آ رہی بھائی؟ ابھی آ رہی ہے سر, بند ہو گئی تھی. سر میں نے ایک سوال کیا تھا, آپ نے سنا تھا؟ جی بھی میں نے سنا تھا, میں آپ کو جواب بھی دے رہا تھا لیکن شاید میری آواز آپ تک نہیں آ رہی تھی. جی پھر کیا آپ نے جواب دوسرے دیا تھا بھائی آپ کو نے؟ لیا تو میں خاموش ہو گیا. کوئی نہیں, کیا جواب دیا تھا آپ نے؟ اچھا, آپ نے کہا تھا کہ آپ کے مطلب غیر مسلموں کو سنانا قرآن سے یا اپنے مذہب کے ریلیٹڈ گناہ ہے, تو میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ نہیں, بالکل گناہ نہیں ہے. لیکن تو آپ نے اس وقت درود میں شریف آپ اتحیات پورا کیوں نہیں سنا ہے؟ وہ میں نے آپ کو کہا اصل میں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, کیونکہ میں MBBS اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں نے ایک کلاس بھی اپنی جوائن کی ہے, تو میں اس وجہ سے اپنی بات پوری کمپلیٹ کر رہا تھا. شاید میری آواز آپ کو اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہاں میں نے اٹینڈنس دینی تھی, تو میں ادھر چلا گیا تھا اور پھر بیک آ گیا تھا. تو ابھی آپ ڈسکشن کرنا چاہیں گے, وقت ہے آپ کے پاس؟ جی تقریباً 5 منٹ تک میں کرنا چاہوں گا آپ سے. اوکے, سوال کریے, آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ نے وہ پچھلے میں سن رہا تھا, میں نے کچھ باتیں وہ سنی, کچھ نہیں سنی, لیکن وہ میرے خیال سے میرجز کی اب بات کر رہے تھے اور پھر چلڈرنس کی اب بات کر رہے تھے. تو آپ نے اس بھائی سے پوچھا کہ جو کیا نان مسلم ہے ان کی شادی جو ہے وہ اسلام کے قوانین کے مطابق نہیں ہوئی, لیکن ان کے بچے کیا اب اسلام کے قوانین کے مطابق, مطلب جس طرح آپ لوگوں نے وہ لفظ یوز کیا ان بھائی نے حرامی, تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ سارے سب سے حرامی پہلے ہوں آپ گے؟ سے پوچھیں گے کیا آپ مانتے ہیں کہ کسی ہندو نے, کسی کرسچن نے اپنے مندر میں یا چرچ میں جا کے شادی کی ہے تو وہ شادی ایک حلالی شادی نہیں ہے؟ اسلام کے مطابق وہ حلال شادی نہیں ہے. حلال شادی نہیں, اسلام کے حرامی شادی ہے نا وہ, تو ان کے سارے اسلام بچے کے حرامی مطابق ہوئے. اسلام کے مطابق دیکھا جائے تو بالکل ہے. تو اسلام اس نے کا جو مطلب ہے کہ آپ کرائیٹیریا دیا سمجھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تمام ہندوؤں کے بچے اور تمام کرسچنوں کے بچے حرامی ہیں بیسیکلی, کیونکہ شادی حلال کی نہیں ہے تو پھر حرامی ہوئے, کریکٹ؟ ان کے مذہب میں ٹھیک ہے, لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو بالکل اسلام سے باہر ہے. اب پھر ٹھیک آپ ہے, نے اس اسلامک بھائی پوائنٹ آف ویو سے سے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا ہوں نا, تو اسلامک جی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے مطابق کرسچنوں کے بچے اور ہندوؤں کے بچے سارے کے سارے حرامی بچے ہیں, کریکٹ؟ جی بالکل. اچھا پہلے آپ مجھے یہ بہترین, بتائیں کہ آپ کا اصل مذہب کیا ہے؟ وہ بعد میں بھی ہندو؟ بتاتا ہوں. اچھا میں بھی کرسچن تاکہ ہوں, میں آپ آ سے جائیے گا میرے ساتھ, آ جائیے گا, میں بھی کرسچن ہوں. ابھی آگے چلتے ہیں پہلے تھوڑا سا. اس کا مطلب ہے کہ جب محمد نے شادی کی تھی خدیجہ کے ساتھ تو کس مذہب میں بیٹھ کے کی تھی؟ وہ اس وقت ابھی اسلام نبوت نہیں مذہب آئی, نہیں تھا. اچھا نہیں وہ تھا نا, اسی بات پہ آ رہا تو ہوں. اس کا مطلب ہے میں نے محمد آپ کے کے سارے بچے حرامی ہوئے. نہیں بالکل نہیں ہوئے. کس نے کہا؟ اوکے, ثابت کر دیں اور دکھا دیں کہ محمد نے 40 سال میں جب اس کے اوپر دین اسلام اترا اس کے بعد جی اس نے خدیجہ سے دوبارہ عقد و نکاحیت قبول و ایجاب کیا ہو اور شادی کی ہو دوبارہ, دکھا دیں. جی نہیں دوبارہ نہیں ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق جی محمد اور خدیجہ کے سارے بچے حرامی ہیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب دینی اسلام کا نزول شروع ہوا تو آپ جیسے کہ آپ نے کہا ان کی عمر 40 سال تھی, ٹھیک ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ اسلام ان کے 40 سال کی عمر پر, اسلام مطلب جب ان پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تو اسلام انٹروڈیوس ہو گیا, ایکچوئل اسلام انٹروڈکشن شروع ہو گئی. اس سے پہلے اسلام نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں, اس سے پہلے جو وہاں کے یعنی مکہ مدینہ کے جتنی بھی سٹیزن تھے, رہائشی تھے, وہ زیادہ تر پرانے ریلیجنس پر. اس میں سے زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ان کا دین تھا اس پر تھے. ثابت کر دیں کہ محمد ابراہیم کے دین پر تھا اور خدیجہ ابراہیم کے دین پہ تھی اور محمد کا باپ نہیں ابراہیم تھے کے دین پہ تھا اور محمد کا باپ ابراہیم کے دین پہ تھا. نہیں تھے. میں وہ بات اوکے, سو نہیں تھے. محمد اور خدیجہ کی جو شادی ہے وہ حرامی بچے پروڈیوس کیے. نہیں, حرامی بچے پروڈیوس نہیں ہوئے. میں آپ کو, مجھے بات کرنے کا موقع دینا, میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر اچھا ایک رکے ذرا, پاز کیجیے گا تھوڑا سا جی پاز کیجیے گا. لہٰذا آپ نے ابھی جو اتنی بڑی تمہید باندھی وہ تمہید ہی غلط تھی. تو بھائی جان پھر تمہید مت باندھے وہ جس کا کون سی تعلق نہیں ہے خدیجہ اور محمد سے. کون سی
آپ نے کہا زیادہ تر لوگ ابراہیم کی نسل ریلیجن کو مانتے تھے. لیکن آپ نے میری بات پوری نہیں ہونی تھی نا. ایک سیکنڈ سنیں, لیٹ می فنش. میں نے اسی لیے فنش ہونے سے پہلے آپ سے پوچھ لیا کیا ختیجہ اور محمد ابراہیم کے دین پہ تھے, آپ نے کہا نہیں, تو پھر تمہید کیوں باندھ رہے ہیں وہ والی, تو بات ختم ہوگی. پھر ڈونٹ گیو می دس آرگیومنٹ. پوری ہونے دے نا. میں دیکھیں بردر, میری بات پوری ہو تو ہونے دے. میں آپ کی پوری بات سنوں گا اور آرام سے سنوں گا, لیکن شرط یہ کہ آپ بھائی آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہے اور آپ بھاگیں گے. نہیں میں بھاگنے اس لیے مدے پہ آئے سیدھا. نہیں میں بھاگنے والا بندہ نہیں ہوں. اوکے میں نہیں بھاگوں گا انشاءاللہ. لیکن ہاں پہلی بات کوئی ڈسریسپیکٹفل لفظ آپ بھی یہ نہیں یوز کریں گے, میں بھی نہیں یوز کروں گا سر اگر آپ نہیں یوز کریں گے. یہی تو ہم بتا رہے ہیں. نہیں میں نہیں یوز کروں گا بردر, میں نہیں یوز کروں گا. یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھوں گا, آپ اپنا رکھیں گے اور رسپیکٹ کے دائرے میں رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, میں وہ بات کر رہا تھا کہ اسلام کے انٹروڈکشن سے پہلے بھی اور اسلام کے انٹروڈکشن کے بعد بھی زیادہ تر مکہ مدینہ کی, پوری دنیا میں تو مختلف ریلیجنز تھی تب بھی, لیکن زیادہ تر مکہ مدینہ میں جو مذہب فالو کیا جاتا تھا وہ مذہب ابراہیمی تھا. زیادہ تر نہیں کیا جاتا تھا. آپ پروف کر دیں, کیا اپنی یہ اسٹیٹمنٹ پروف کر دیں, کیونکہ 365 بت تھے اور کعبے پہ ننگے ناچ ہوتے تھے اور ننگے طواف ہوتے تھے. ہمیں وہاں پہ ایک ایسا مجھے قبیلہ بتا دیں قریشیوں کا یا کوئی ایسے لوگ جو دین ابراہیم پہ تھے صحیح حدیث کے مطابق, پلیز. دیکھیں میں کوئی عالم وہ نہیں ہوں, اسکالر نہیں ہوں, اسلامک اسکالر نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ پھر یہ میں یہاں پہ کلیم رکھوں ایک سیکنڈ. اب دیکھیں کلیم ورسز کلیم کھیلنا نا آپ نے, تو میں کلیم رکھ دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی جو تھے نا وہ آگ پرست تھے. نہیں یہ کوئی نہیں ہے, یہ آگ پرست نہیں. میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں کوئی اسکالر تو نہیں ہوں نا, میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اس کا ریفرنس. میں اسکالر نہیں ہوں, میں نے بھی کہہ دیا, آپ نے کہہ دیا وہ دین ابراہیم پہ تھے, میں نے کہہ دیا وہ آگ پرست تھے. نہ آپ کے پاس ثبوت ہے نہ میرے پاس ثبوت ہے. اچھا نہیں, آپ پھر سے میری بات پوری نہیں ہونی دے رہے نا. میں آپ کو خود کہوں گا کہ اب آپ کا جو سوال ہے نا آپ مائنڈ میں رکھیں, آپ مائنڈ میں رکھیں, اب بعد میں سارے سوال کریں. حضرت میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں نا, آپ ایک تمہید باندھیں, ٹھیک ہے, اور اس تمہید کا آپ کے پاس ریفرنس بھی نہ ہو, اس تمہید کے لیے حجت کے لیے کوئی ڈیٹا نہ ہو, تو سر میں آپ کی حجت مانوں کیوں؟ دیٹس مائی کوسچن. تو میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں, وہ بے شک میرے پاس ریفرنس نہیں ہے اس کا, کیونکہ اسلامک اسکالر وہی ہوتا ہے جو ریفرنس یاد رکھتے ہیں. میرے ذہن میں فی الحال وہ ریفرنس یاد نہیں ہے مجھے. نہیں سر, آپ کے دنیا کے کوئی اسلامک اسکالر, میں یہاں پہ چیلنج کرتا ہوں آپ کو, 10,000 روپیہ پاکستانی چھوڑیں, 10,000 انڈین یعنی کہ 30,000 پاکستانی میں آپ کے اسکالر کو دینے کو تیار ہوں, اگر وہ ثابت کر دیں کہ میجورٹی آف دا لوگ جو مکہ میں تھے اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھے. میں 30,000 روپے آپ کو دینے کو تیار ہوں. جائیں. اچھا, کسی بھی اسکالر کو لیں, مفتی کو لیں. آپ کے مطابق کس مذہب پر تھے وہ میں بعد میں بتاؤں گا, اس کے لیے ایویڈنس بھی ہے, پروف بھی ہے اس کے لیے. سر میں کیوں بتاؤں, ابھی آپ نے کلیم رکھا, کلیم آپ نے دینا ہے, پروف کرنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھا آپ نے قبیلے کا پوچھا کہ کون سا قبیلہ تھا, ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پر سینکڑوں مورتیاں لگی ہوئی تھی کعبے کے بالکل ارد گرد. نہیں, کعبے کے اندر بھی تھی, خانہ کعبے کے ارد گرد بھی تھی, لوگوں کے گھروں میں بھی تھی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں محمد کے گھر میں بھی تھی. محمد کے گھر میں, محمد کا جو اپنا گھر تھا اس میں نہیں تھی. وہ میں آپ کو محمد کے اپنے گھر میں بھی تھی مورتیاں, اور محمد کے اپنے گھر میں بھی مورتیاں تھیں. چیپٹر نمبر 74 یا ایھا المدثر, جا کے اپنی مورتیاں توڑ دے. اس کے اوپر حدیثیں بھی ہیں, اپنے گھر میں موجود مورتیاں توڑ دے. اس کے گھر میں بھی تھیں. سن لیں, یہ ذرا اس سے ایک آیت پہلے کنٹینیو کرے اور ایک آیت بعد میں کنٹینیو کرے. سر پوری 5 آیتیں پڑھیں, اوپر سے لے کے نیچے تک, آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 پوری پڑھیں. آپ پڑھیں سر, آپ پڑھیں اور مجھے بتائیں نا. ہیں بتایا تو ہے میں نے میری جان. جی آپ پڑھیں, آپ کنٹینیو کریں اور مجھے بتائیں. ترجمے کے ساتھ آپ کنٹینیو کریں, ٹرانسلیشن کے ساتھ, صرف ٹرانسلیشن پڑھیں, مجھے بتائیں. اچھا بھائی خود پڑھ لینا, آپ کا ٹائم کم ہے. مجھے آپ یہ ثابت کر دیں کہ وہ لوگ دین ابراہیمی پہ تھے. دین ابراہیمی پر تھے, باقی مذاہب پر بھی تھے, باقی ریلیجنز بھی فالو کرتے تھے, لیکن وہاں پر زیادہ تر لوگ دین ابراہیمی پہ تھے. وہ ثابت کریں یار, آپ نے جو کلیم کیا سر اس کو ثابت کریں نا, باقی چیزیں نہ کریں. زیادہ تر کا مطلب ہوتا ہے ایٹ لیسٹ 51%. ٹھیک ہے, اگر 51% ثابت کر دیں. آپ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہے. آپ ایک چھوٹا سا پوائنٹ لے کے مجھے بھی یہاں پر اچھا نہیں, محمد یاسین ہوتا پتہ ہے کیا ہوتا, پتہ ہے کہ آپ کے اسکالرز اور آپ جیسے لوگ
ایک گھر بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ گھر بناتے ہو کس کے اوپر؟ نی کے اوپر. نی کہتے ہیں نا وہ جو زمین کھود کے اس کے اندر نی بنائی جاتی ہے, نی کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ فاؤنڈیشن, ٹھیک ہے. آپ ایک فاؤنڈیشن کا ریفرنس نہیں دو گے اور اس کے اوپر پورا گھر بنا لو گے, تو بھائی میں آپ کا گھر کیسے بننے دوں جب فاؤنڈیشن کا ریفرنس ہی نہیں ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ اسلامک گھر جتنے بھی بنے ہوئے ہیں نا, وہ فالسیفائڈ فاؤنڈیشن کے اوپر بنے ہوئے ہیں. میں تو توڑتا ہی فاؤنڈیشن ہوں, میں گھر توڑتا ہی نہیں, میں گھر کی دیوار نہیں توڑتا, دروازہ نہیں توڑتا, چھت نہیں توڑتا, میں تو توڑتا ہی فاؤنڈیشن ہوں. کیونکہ ایچ اینڈ ایوری آرگیومنٹ آف دی مسلم اسکالرز آر گراؤنڈیڈ آن دی, یا سنے پہلے, each and every argument of the Islamic scholars are based on the foundation of lie. آپ میں تو ہمیشہ آرگیومنٹ ہی اس فاؤنڈیشن کا مانگتا ہوں جس کے اوپر آپ نے گھر بنانا ہے. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو سننے, آپ کو بولنے دوں, یس میں بولنے دوں گا سر, آپ کو جتنی دیر مرضی بولیں, ایز لانگ ایز آپ مجھے فاؤنڈیشن جس کے اوپر گھر کھڑا کرنے دے رہے ہیں نا, کرنے جا رہے ہیں, اس فاؤنڈیشن کا مجھے آپ ریفرنس دے دیں. اچھا میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. جی کریں. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, آپ کرسچن ہیں. اوکے سر. اچھا, اسلام میں زیادہ تر جتنا بھی پڑھا ہے اور جتنا بھی دیکھا ہے, اسلام کے جو سب سے قریبی مذہب ہوگا وہ کرسچینٹی ہوگی, سب سے قریبی مذہب. بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل ہے, بالکل نہیں. 36 کا آنکڑا ہے, 36 کا آنکڑا ہے ان دونوں میں, 36 کا آنکڑا ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہم بھی بہت عزت کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ نہیں کرتے ہیں آپ؟ بالکل کرتے ہیں. ان کے ماننے کے ان کو نہ مانے, ان کو ایز اے پیغمبر ایز اے پروفٹ نہ مانے, سر آپ نہیں کرتے. اچھا ایک سیکنڈ بات سنیں, ہم نے ان کو, اچھا ایک سیکنڈ بات سنیں, ہم ان کو کیسی عزت نہیں کرتے؟ میں عزت دینے لگا ہوں سر, سنیں نا. جی اللہ میاں کو میں بہت عزت دیتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے پیارے اللہ میاں, وہ جو میرے پیارے اللہ میاں ہیں وہ میرے باتھ روم میں رکھا ہوا ایک صابن ہے. کیا یہ عزت ہے اللہ میاں کی؟ ہم نے نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ایسا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, ارے بھائی یہ میرا آرگیومنٹ ہے. میں اگر ایسا کہوں کہ میں اللہ میاں سے بہت پیار کرتا ہوں اور وہ جو اللہ میاں ہے وہ اصل میں ایک صابن ہے جو میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, تو کیا آپ کہیں گے کہ میں نے اللہ کو عزت دی ہے؟ نہیں. اوکے, سو بیسیکلی آپ نے عیسیٰ بنایا اس کو, سارے کے سارے اس کی بیس چیزیں چینج کر دیں, تو میں کیسے کہوں کہ آپ عزت دے رہے ہیں؟ کیسے ہم ان کو عزت نہیں دے رہے؟ بھائی آپ کہیں لارڈ عیسیٰ, میں کہوں گا آپ عزت دے رہے ہیں. رب عیسیٰ, میں کہوں گا آپ عزت دے رہے ہیں. اگر آپ رب کو رب کے درجے سے نیچے کر دیں گے تو میں آپ عزت دے ہی نہیں رہے. اچھا مطلب ہاں, جس طرح کی کرسچینٹی میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گاڈ ہے, ہم عیسیٰ تو نام ہی نہیں لیتے. عیسیٰ تو قرآن نے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لیا, وی ڈونٹ نو عیسیٰ کون ہے. اس کا نام تو یشوع تھا. اچھا آپ ان کو گاڈ کہتے ہیں نا, وہ اللہ ہے. اوکے آگے چلیں. آپ کا یہ ماننا ہے رب ہے وہ. اچھا وہ اللہ ہے, مطلب گاڈ ہے, رب ہے. ہاں اللہ ہے نا, اللہ گاڈ رب ہے. آپ یہ مانتے ہیں نا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں کہہ تو رہا ہوں رب ہے, رب 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 رب. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی پیدائش کیسی ہوئی تھی؟ کیا مطلب ہے کیسے ہوئی تھی؟ کیا آپ کو نہیں پتا کیسے ہوئی تھی؟ آپ بتائیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. کیسے ہوئی تھی؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ایک انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ اچھا ہاں یہی پوچھ رہا ہوں. انسان کی پیدائش ہوئی تھی, مطلب جس طرح نارمل برتھ ہے ویسے ہی انسانی پیدائش. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ مانتے ہیں کہ ان کے کوئی والد تھے؟ بالکل مانتے ہیں ان کے والد تھے. کون تھے؟ ہیونلی فادر. اس کا آپ کا بائبل میں اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے؟ بالکل لکھا ہوا ہے. آپ بتائیں مجھے. خداوند باپ. اس نے خود کہا. کس نے کہا؟ خداوند باپ نے ریولیشن دے کے کہا, لیکن this is my son today, this is my son today I am pleased with him. ہاں اوکے. لیکن اچھا مجھے ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ان کے فادر بھی تھے, میں مان لیتا ہوں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک خدا زمین پر پیدا ہو سکتا ہے, وہ بھی انسان سے؟ بالکل, کیونکہ اگر خدا کچھ بھی کر سکتا ہے
تو وہ اپنے آپ کو ایک انسانی روپ دے سکتا ہے بیکاز وہ ٹائم اور سپیس سے باہر ہے. تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایک ہی ٹائم میں 500 جگہ پہ اکٹھا موجود ہو اور ایک شکل بھی دھارن کر لے. کیا مسئلہ ہے اس چیز میں؟ اچھا تو اس سے پہلے آپ یہ اب ایک سوال میرا بیفور یو کنٹینیو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ لمیٹڈ ہے؟ وہ ایک ہی ٹائم میں 10 جگہ پہ 10 طریقوں سے نہیں ہو سکتا. بالکل ہو سکتا ہے، بالکل لمیٹڈ نہیں ہے. تو اللہ جو خدا جس کو آپ مانتے ہیں، آپ کے مطابق وہ کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی جگہ کسی بھی روپ میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ رب جو ہے وہ انسانی روپ میں آ جائے؟ نہیں ہاں مجھے تکلیف نہیں ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس عیسوی میں ہوئی تھی؟ مجھے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا کریکٹر ہے قرآن کا. I don't know about that character. اچھا آپ کے جیزس ان کی پیدائش کس عیسوی میں ہوئی تھی؟ اس وقت کیلنڈرز نہیں بنے تھے، لیکن کیلنڈرز اس کی وجہ سے شروع ہے عیسوی اور بیفور عیسوی، تو لہٰذا اس ٹائم میں کسی ٹائم پہ کیلنڈرز ابھی وجود میں نہیں آئے تھے. ہاں لیکن وہ ایک فگر ہے، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، مجھے لگا آپ کو یاد ہوگا، لیکن ایک رف ایسٹیمیٹڈ فگر ہے. اچھا اس سے پہلے اگر وہ اللہ ہے اور وہ تب انہوں نے اسلامی روپ دیا خود کو، تو اس سے پہلے کیوں نہیں دیا؟ اس سے پہلے بھی دیا. جینیسس چیپٹر نمبر 18، پرووربس چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 3 and 4، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں رب نے خود کہا ہے کہ تمہیں ابھی میرے بیٹے کا پتہ نہیں ہے. ریڈ پرووربس چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 3 and 4، ریڈ اٹ. نہیں تو میں بائبل پہ یقین کیسے کروں؟ اوکے نہ کریں. آپ کو کس نے یہیں پہ رک جائیں. میں نے آپ کو کہا آپ بائبل پہ یقین کریں، سوال آپ کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ رکے بھائی، رکو ابھی آپ رکو. پاز بھائی، پاز بھائی، 10 سیکنڈ کا پاز بھائی، 10 سیکنڈ کا پاز 10 سیکنڈ کا پاز 10 سیکنڈ کا پاز. آپ نے سوال کیے ہیں نا مجھ سے، آپ نے مجھ سے جواب مانگے ہیں نا. آپ نے مجھے کہا ہے کہ اس پیدائش سے پہلے کہاں پہ، یہ بھی سوال آپ کا تھا نا. جی تو میں اس کا جواب آپ کو بائبل کی بجائے قرآن میں سے دوں گا کیا؟ سوال اگر آپ مجھ سے کریں گے تو اس کا جواب میں آپ کو وہیں سے دوں گا نا. اچھا اب میں نے یہ بات کیوں کی کہ میں بائبل پہ یقین کیسے کروں؟ نہیں آپ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ کو بائبل پہ یقین کرنا ہے. نہیں بالکل میں آپ کی بات. اچھا اگر میں دکھا دوں کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ کو بائبل پہ یقین کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دکھا دیں کہاں پر لکھا ہے. میں پوچھ رہا ہوں سر، اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ کو بائبل پر یقین کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ابھی کے ابھی بتائیں مجھے کہ آپ کیا کریں گے. اگر میرے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ بائبل پر یقین کریں تو میں بالکل کروں گا، لیکن قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ بائبل پہ یقین کریں. ٹھیک ہے میں اگر کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو دکھا دوں تو آپ کیا کریں گے؟ دکھا دیں. یقین کرے گا، یقین کریں گے. دکھا دیں. تو آپ مانیں گے کہ آپ بائبل پہ یقین کرنا ہے؟ آپ نے دکھا دیں آپ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں. اچھا آپ پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جی بالکل آپ دکھا دیں، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کی آیت. اچھا مجھے بتائیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ مفتی نہیں ہیں، آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، لیکن آپ تو ابھی مفتی نہیں تھے. ابھی تو آپ کو امب کا نہیں پتا تھا. ابھی آپ پہلے جب میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پہ سارے لوگ ابراہیم کے دین کو مانتے ہیں، اس کا ریفرنس دے دیں، تو آپ نے مجھے کہا تھا میں نہیں جانتا ہوں اس چیز کو، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. لیکن ابھی اگر میں دکھا دوں آپ کو تو آپ فوراً سے پہلے اسکالر بن جائیں گے. ایک سیکنڈ، آپ فوراً سے پہلے اسکالر بن جائیں گے. نہیں میری بات سنیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جانتا نہیں ہوں، میں نے کہا مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے. جانتا میں نے لفظ نہیں. اچھا تو اس کا ریفرنس یاد ہوگا، جو بھی میں آپ کو آیت دکھاؤں گا آپ مجھے ود ریفرنس ڈیٹا دیں گے، رائٹ؟ میں آپ کو دیکھیں میری بات سنیں، آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ قرآن کا جو آیت ہے، قرآن کی آیت ہے اور اس کا جو مطلب ہے، دیکھیں اگر آپ نے ابھی ایک اسپیس ٹائم کی بات کی، تو اس کا مطلب آپ کو فزکس کی تھوڑی بہت نالج ہے. ٹھیک ہے، اچھا بہت نالج ہے بھائی، تھوڑی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. مجھے فزکس بہت زیادہ پسند ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ ابھی ایسے کریں کہ آپ سورہ نجم کھولیں، ٹھیک ہے، اور اس میں پہلی 1 سے لے کر 8 تک آیتیں پڑھیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو ساری ہی ایسٹرالوجی ہے،
ساری ہی ایسٹرولوجی ہے اس میں, وہاں کا ذکر ہے اس میں. اب آپ اگر وہ آیت ایسے سمپل صرف ایک نظر سے دیکھیں گے نا وہ آیت, تو آپ کو وہ سمپل الفاظ, سمپل باتیں نظر آئے گی کہ یہ آسمان کی طرف صرف اشارے ہیں, باتیں ہیں. لیکن اگر آپ ان باتوں کی ڈپتھ میں جائیں گے, سمجھیں گے ان الفاظ کو, تو ہی آپ کو صحیح مطلب پتہ چلے گا. سر دیکھیں, میں ایک دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار ڈڈو کی طرح نا ایک پتے سے دوسرے پتے پہ جمپ کرنے سے کسی چیز کا حل نہیں نکلتا اور کوئی آرگیومنٹ ختم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. سورہ نجم کا کوئی تعلق نہیں تھا تورات اور انجیل کے وہ ساتھ, تو یٹ جی یو بالکل, وہ تو ایک میں آپ کے ساتھ سورہ نجم پہ بات کر لیتا ہوں. آئیے دیکھیں ایسٹرولوجی کے اوپر. ایک بات تو آپ نے ختم کر دی کہ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے, میرے پاس ڈیٹا ہے اور میں پروو کر سکتا ہوں کہ آپ کو تورات اور انجیل پہ رہنا ہے. لیکن چونکہ اب آپ نے ڈڈو کی طرح ایک نئی جگہ پہ جمپ کر لیا ہے, تو لیٹس گو اینڈ جمپ دیئر فرسٹ اینڈ پھر ہم واپس آئیں گے. آپ نے سورہ نجم کہا, سورہ نجم کی پہلی آیت کیا کہتی ہے سر, پڑھیے گا. والنجم اذا ہوا, کیا مطلب ہے؟ بائی دا اسٹارز, مطلب لکھا ہے آپ کے سامنے. سر آپ کے مطابق اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو پڑھ ہی رہا ہوں, آپ کے مطابق اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے مطابق اس کا کیا مطلب ہے, یہ ذرا سائٹ پہ کریں, یہ اسکرین ذرا کائنڈلی. اچھا اب ٹھیک ہو گیا, کر دیے آپ کے سامنے لے آئیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں ہے قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرتا ہے. اس سے آپ کیا مطلب لیں گے؟ سر میں اسے مطلب لوں گا کہ کسی ڈرنک بندے نے عجیب سی اسٹوپیڈیٹی لکھ دی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ستاروں کی گردش اور یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے سے کہا تھا کہ رسپیکٹ کے دائرے میں رہیں گے. سر آپ نے ایک سیکنڈ بھائی, آپ نے مجھ سے میرا پرسنل اوپینین پوچھا, رائٹ؟ ہاں. Then don't ask me my personal opinion یار. نہیں, میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ تو میں نے رسپیکٹ کے دائرے میں ہی بات کی ہے نا یار. دیکھو اگر کوئی انسان کہے قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے, تو میں کہوں گا یار تم پاگل ہی ہو نا یار, بونترے ہوئے شخص ہو. ستارہ کب گرتا ہے؟ ہاں یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ جیسے کہ ہم پتھر کو اوپر کرتے ہیں اور وہ نیچے زمین پر گرتا ہے. اچھا, آپ نے اس کا یہ مطلب سمجھ لیا, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ کیسے گرتا ہے. جی سر آپ سمجھا دیں اس کا مطلب ہے. ستارہ گرنے سے مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے, جب ہمارے جو پلینٹس ہے یہ آربٹ میں جب گھومتے ہیں, اس کو گرنا کہتے ہیں. گرنا اس کو اب کیسے کہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک آربٹ میں گھومنے کو گرنا کہتے ہیں. نہیں اس کو گرنا, میں نے کہا گرنا کہتے ہیں. میری بات آپ سنیں. جی سنائے ہم سن رہے سنائے. جب آپ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا اور غروب ہو گیا, اچھا ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہم لوکل لینگویج میں آپ نے یہ کہتے ہوئے بہت سنا ہوگا کہ سورج جو ہے وہ گر گیا. اچھا میں نے تو نہیں سنا, لوکل لینگویج میں یہ عام ہے. کوئی بھی لوکل لینگویج میں کوئی بھی لوکل, یار ایک منٹ پیارے بھائی, ایک منٹ تھوڑا ہم لوگ کو ہنسنے کا آپ نے موقع دیا ہے, ہنس لیتے. ہنسنا جو ہے یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. آپ ایم بی بی ایس پڑھ رہے ہیں, ہنس لیں. یار آج تک کوئی بھی لینگویج میں, کسی بھی لینگویج میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ سورج گرتا ہے, کوئی نہیں کہتا ہے. اچھا یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا, کہاں سے پڑھ لیا؟ اردو میں بہت ہے, آپ بہت سارے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. ارے بھائی بتا دے ایک بتا دینے بولو, ایک بتا دینے بولو اردو لینگویج میں بتا دیں, ٹھیک ہے, اردو لینگویج میں بتا دو کہ سورج گرتا ہے. سورج, میں آپ کو کتنے ایسے فریزز دکھاؤں کہ سورج گرنے بتاؤ, ابھی بتاؤ, ایک بتاؤ, کیا بتاؤ, ایک بتاؤ. سورج گرنے کی بات ہو رہی ہے اردو لینگویج میں, ایک بتا. تو لوکل لینگویج میں تو ہم یہی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں. کدھر ہے محمد یاسین, listen to me very carefully. I lived all my life in Pakistan. اچھا, اردو میں نے کچی جماعت سے پڑھی ہے, ٹھیک ہے, میٹرک تک اردو ہی پڑھی ہے. گھر میں بھی اردو بولتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بھی اردو بولتے ہیں. یار جھوٹ تو نہ بولو یار, اتنا جھوٹ تو نہ بولو نا جتنے بھی یار. آج تک یار بچوں والی باتیں نہیں کرو تم یہاں پہ. دیکھو وہ ساحل جو ہے نا وہ ہندی جانتا ہے, وہ انڈیا کا ہے, لیکن میں پاکستان کا ہوں, بچپن سے اردو پڑھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, گلی محلوں میں بول رہے ہیں. کیا بچوں والی باتیں کرتے ہو یار میرے ساتھ, یار جھوٹ نہیں بولا کرو یار اتنا. اس میں جھوٹ کی آپ ایک چیز یار ایڈم صاحب اتنی اردو تو, یار ایک منٹ یاسین, ایک منٹ رکو,
ایڈم صاحب اتنی اردو تو میں بھی جانتا ہوں اور یہاں پہ کئی سارے ویورز جانتے ہیں. جی جی کوئی بھی زبان میں نہ اردو ہو چاہے ہندی ہو چاہے انگلش ہو, کسی بھی لینگویج میں سورج گرتا ہے یا سن فالز, یہ کوئی بھی لینگویج میں نہیں ہوتا ہے. اچھا نہ لوکل لینگویج میں, نہ یہ کوئی محاورہ ہے, نہ کوئی چیز ہے, کسی میں بھی نہیں ہے. ڈوبتا ہے, گرتا نہیں ہے. اب میں آپ کو, اگر آپ لوگ نہ مانے, ایک بندہ ٹان لے کہ میں نے نہیں ماننا, تو یار کوئی تو دکھائے ثبوت دو گے تو مانے گا نا, مانیں گے. لوکل لینگویج میں. یار تم کون سی لوکل لینگویج میں رہتے ہو, کدھر ہو, پنڈی کے ہو تم؟ تمہارے لہجے سے لگ رہا تم پنڈی کے ہو. نہیں میں پنڈی کا نہیں ہوں. کہاں کے ہو؟ میری بات سنیں, پوچھ رہا ہوں کہاں کے ہو. میں پشاور کا ہوں, پشاور سے ہوں. پشاور کے ہو تو تمہیں اردو کا تو امب کا نہیں پتا. تم تو پختو ہو, تم تو پشتو بولتے زیادہ تر. تم لوگوں کو تو ویسے ہی اردو نہیں آتی. تم لوگ تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد کی طرح کال کرتے ہو. تم لوگوں کو تو اردو کا ویسے ہی نہیں پتا یار. ساری عمر تم لوگ پشتو بولتے بولتے پڑھتے ہو. تم لوگوں کو اردو کا تو امب کا پتا نہیں ہے. تم مجھے بتا رہے ہو جو ساری عمر اردو بولتا رہا ہے, اس کو بتا رہے ہو کہ اردو میں محاورتن ایسے کہا جاتا ہے. بھائی تم پختو ہو, تمہیں تو اردو کے امب کا نہیں پتا. میں نے محاورتن نہیں کہا, اور میں فار یور انفارمیشن میں پختون نہیں ہوں. ٹھیک ہے, کیا ہو؟ میں پنجابی ہوں, میں پختون نہیں ہوں. اچھا تم پنجابی ہو, بولے تیرے کو جان نہیں رہا اردو, تو پنجابی کے تو ہو گیا. لہجہ تیرا سارا پشتوں والا ہے. میں تاں ہی تے کہیا سی تو پنڈی دے گیا, تو پنجابی ہے. گل پنجابی چ کرنا میرے کو پتہ لگے تو کنا کو پنجابی ہے. اچھا پنجابی چ گل کرنا ہوں میرے کو. میری بات سنیں, نہیں پنجابی چ گل نہ پتہ اس لگے کے تو پنجابی ہے. ایکسنٹ میں پنجابی, ہاں پنجابی کا تھوڑا بھی ٹچ نہیں ہے اس کی ایکسنٹ میں. نہ جھوٹ بولو یار, نہ جھوٹ بولو. تم پنجابی بن گئے ابھی ایک سیکنڈ میں. تیرے نال میں پنجابی بولنا شروع کر دیتا ہوں, امب دا پتہ نہیں گا, تو میرے نال گل کی کرے گا. وہ بندہ جو پنجابی بولنا جانتا ہو وہ پنجابی ہوتا ہے. اوہ تو واہ ساحل صاحب, آج کل ایسے پنجابی آ گئے ہیں جو پشاور میں رہتے ہیں اور ان کو پنجابی نہیں آتی. یہ نیا پنجابی آیا. پنجابی وہ آیا ہے جو پشاور میں رہتا ہے, لہجہ اس کو اردو بھی صحیح طریقے سے نہیں آ رہی. تبھی میں نے اسے پنڈی کا بنایا تھا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کہا تھا اردو میں. اور میں نے اسے پنڈی کا بتایا تھا. پنڈی میں ہمارے پاس خاص وہ پنڈی کے اوریجنل رہتے ہیں جو کہ تھوڑا سا پنڈی طرح کی گل کرتے ہیں اس طرح. تو میں کہا شاید یہ پشاور کا نہ ہو, یہ ادھر کا ہو. لہجہ پٹھانوں والا پنجابی تو بن گیا ہے, کبھی کچھ بن رہا ہے, کبھی کچھ. یار لسن یار, ایسا کرتے ہیں ہم اپنی باتوں کو چھوڑتے ہیں. مجھے بتاؤ, ابن کثیر کو کھولوں, قرطبی کو کھولوں, طبری کو کھولوں, کس کی تفسیر کھولوں اس آیت کو سمجھنے کے لیے؟ آپ نہ سمجھنے والے نا جس کے بھی کھولیں نہیں سمجھیں گے. یار میں کہتا ہوں نا, آپ کی بات کدھر لکھی ہوئی ہے؟ طبری کے پاس لکھی ہوئی ہے, ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے, قرطبی نے لکھی ہے, کس نے لکھی ہے؟ میں کس کی تفسیر کھولوں؟ ہر جگہ لکھی ہوئی ہے, جس کی آپ اوکے قرطبی کھول لیں اس کے لیے ہم, جو مرضی کھولیں. اوکے چلیں جی, چیپٹر نمبر 53 کے لیے قرطبی کھولتے ہیں ان کے لیے. آئیے سر, قرطبی کھولتے ہیں جناب. قرطبی, ہمارے پیارے قرطبی, حضرت قرطبی علیہ الصلوۃ والسلام.